كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین ثم اما بعد۔ جب جوڑیوں کی بات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جب اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہر چیز کو جوڑی میں بنایا گیا ہے، اس میں ایک مزید اشارہ قرآن نے کئی جگہ کیا گیا ہے اس بات کی طرف کہ اگر تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہر چیز کی جوڑی بنائی گئی ہے، جس طرح رات اور دن کی بنائی گئی ہے، مرد اور عورت کی بنائی گئی ہے، پہاڑ اور زمین کی بنائی گئی ہے، اسی طرح ایک جوڑی بنائی ہے اس دنیا کی اور اس سے اگلی دنیا کی۔ اور وہ اصل جوڑی کیا ہے؟ ایک تو ایک جوڑی آخرت میں ہے، ایک طرف جہنم ہے، دوسری طرف جنت ہے۔ لیکن اس پوری زندگی کو، میری پوری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک، اس پوری زندگی کو قرآن نے تعبیر کیا جیسے کہ یہ ایک ہی دن ہے، یہ ایک ہی دن ہے۔ اور جب یہ زندگی ختم ہونے کے قریب آتی چلی جا رہی ہے تو ایسے ہے جیسے عصر کا ٹائم اور پھر مغرب کا ٹائم۔ اسی لیے والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ صرف ایک دن کے عصر کا ٹائم نہیں، آپ کی زندگی کے عصر کے ٹائم کی بات ہو رہی ہے، آپ کا وقت نکل رہا ہے، روشنی ختم ہونے والی ہے۔ اسی لیے بعد میں کہا ہے کہ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، جب آسمان کی قسم، جب وہ لالی اس کی نظر آنی شروع ہو جائے، مغرب آنے والی ہے، اور پھر اندھیرا جو والقمر اذا اتسق، اور جب چاند کی فیزز چلتے رہتے ہیں، یعنی بہت دبلا ہوتا ہے پھر موٹا ہوتا چلا جاتا ہے، واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، اس سب کی طرف اشارہ کر کے کیا بات کی ہے؟ لترکبن طبقا عن طبق، تم بھی ایک مرحلے سے اگلے مرحلے میں جاؤ گے، ماں سے نکلے زمین میں آئے، زمین سے بچے ہو کر بڑے ہوئے، بڑے ہو کر قبر میں جاؤ گے، قبر سے ہو کر آگے تمہیں پہنچنا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس پوری زندگی کو ایک دن کی تعبیر سے بتایا گیا، اسی لیے یوم القیامہ میں اس دن جب یوم حشر ہوگا اور ہم کھڑے ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہم کیا کہیں گے؟ الا لبثنا الا یوما، ہم تو ایک ہی دن رہے تھے۔ انسان بار بار کہے گا قرآن میں ہم تو ایک ہی دن رہے تھے، یا دن کا کچھ حصہ، الا عشیۃ او ضحاھا، ایک رات تھی یا تھوڑا سا صبح کا ٹائم تھا، بس یہی تھا، اس سے زیادہ کیا گزاری ہے زندگی میں۔ پھر دوسری طرف آپ سوچیں کہ اگلی زندگی شروع ہوتی ہے وہ بھی ایک دن سے، اس کا نام ہے یوم الدین، یوم الحساب، یوم الحشر، یوم القیامہ، یوم التغابن، کئی نام ہیں اس کے قرآن میں۔ بات ایک ہی ہے، قیامت کا دن، تو سمجھ لیجئے ایک یہ دن ہے اور ایک وہ دن ہے، اور ان دونوں دنوں کی ایک جوڑی ہے، ان دونوں دنوں کی ایک جوڑی ہے۔ اور جب ان دونوں کی جوڑی ہوتی ہے، جوڑیوں سے کیا بنتا ہے؟ جوڑیوں سے اولاد بنتی ہے۔ ان دونوں کی پروڈکٹ کیا ہے؟ یا تو جہنم یا جنت۔ اس طرح بات آگے کی گئی ہے، ہر چیز کو جوڑیوں میں بنایا گیا ہے۔ تو تمہیں اس بات کا احساس کیوں نہیں ہے کہ اس زندگی کو بھی جوڑی میں بنایا گیا ہے؟ اس زندگی کی، اس دن کی بھی ایک جوڑی ہے، وہ یوم القیامہ ہے، وہ یوم الحساب ہے، اور اس کے بعد اس سے آگے جو ہونا ہے، جس طرح اولاد ہوتی ہے آگے بڑھتی ہے، اسی طرح ان دونوں کی پروڈکٹ کیا ہے؟ یا تو جہنم یا جنت۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے، کیا ہے؟ رات، جس میں سے ہم دن کو کھینچ کر نکالتے ہیں اور پھر دوبارہ ایک دم سے دوبارہ وہ اندھیرے میں پڑ جاتے ہیں، رات دوبارہ ان پر پڑ جاتی ہے۔ فاذا ہم مظلمون، all of a sudden، یعنی ایک دم سے دوبارہ اندھیرے میں پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے اس میں بھی یہ قرآن میں جو کئی جگہ اور تعبیر کی ہے اس کی طرف میں اشارہ کر دوں یہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا والقمر والصبح اذا اسفر، رات، واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر، قسم کھائی گئی ہے رات کی، چاند کی، اور پھر صبح کی۔ رات کو جب چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند میں روشنی ہوتی ہے نا، لیکن اس کی روشنی کامل نہیں ہوتی، اس کی روشنی اتنی قوی نہیں ہوتی کہ پوری زندگی اس سے روشن ہو جائے۔ اس کے بعد جس روشنی کا ذکر کیے گیا صبح کی روشنی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ساری زمین روشن ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ 600 سال عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد 600 سال تک زمین میں اندھیرا تھا، بہت تھوڑی روشنی رہ گئی تھی، جو کچھ بائبل کا بچا کچھ تھا وہی روشنی رہ گئی تھی۔ پھر قرآن آیا ہے، قرآن کا ایک دوسرا نام نور بھی ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزل، اور اس قرآن کا آنا اس صبح کی طرح آنے کا ہے جس سے تمام زمین دوبارہ روشن ہو گئی۔ تو یہ اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے رات سے آپ گمراہی کے معنی بھی لے سکتے ہیں، جس میں سے ہم نے زمین روشنی کھینچ کر نکالی، اور پھر آخری الفاظ سمجھ میں آئیں گے فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اس کے باوجود دیکھو ان کو اچانک یہ ابھی بھی اندھیرے میں پڑے ہیں، یعنی روشنی ان کے ہر ارد گرد ہے، قرآن آ چکا ہے، پھر بھی اندھیرے میں پڑے، پھر بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو یہ رات اور دن کی بات ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف اشارے کے ذریعے وہی کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ اب تو دن آ چکا ہے،
اب تو روشنی آ چکی ہے، اب تم اندھیرے میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اب تمہارے پاس کیا ایکسکیوز ہے، کیا عذر ہے کہ تم اس بات کو نہ مانو؟ اسی لیے کہا تھا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، اصل بات سب پر واضح اکثریت پر واضح ہو چکی ہے، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ فاذا ہم مظلمون، اور پھر دوسری بات آ گئی یہ ہے فاذا ہم مظلمون میں کہ ٹھیک ہے ابھی روشنی ہے، ابھی کچھ موقع ہے، ابھی پتہ بھی نہیں چلے گا زندگی ختم ہو جائے گی، جیسے کہا تھا نا فاذا ہم خامدون، پتہ بھی نہیں چلے گا ان کی آگ بجھ جائے گی، اب کہا ہے پتہ بھی نہیں چلے گا اور ایک دم سے وہ اندھیرے میں پڑے ہوں گے۔ والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اس کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے ایک خاص وقت اور ایک خاص اسکیجول کے ذریعے اور ایک خاص مکان کے ذریعے چلتا ہی رہتا ہے، سورج چلتا ہی رہتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، وہ ہے اس عظیم عزت دار ہستی، عزت کے دو معنی ہوتے ہیں، اقتدار ہونا اور عزت ہونا، باعزت ہونا بااقتدار ہونا، وہ اس کی اپنی کی ہوئی کیلکولیشن ہے، تقدیر ہے۔ تقدیر عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو مقدر کرنا، یعنی یہ پہلے پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ، اس کی ترتیب دینا، ترقی کرنا، عربی میں ترقی کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کرنا، تطور، ایک مرحلے سے اگلے مرحلے، پھر اگلے مرحلے، پھر اگلے مرحلے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سب جاننے والا۔ والقمر قدرناه منازل، اور چاند اس کے تو ہم نے کئی مرحلے بنا دیے، اس کو ہم نے مرحلوں میں تقسیم کر دیا۔ کیا مرحلہ؟ یعنی پورا چاند، 14ویں کا چاند، پھر اس کے بعد تھوڑا باریک، پھر تھوڑا باریک، پھر تھوڑا باریک، پھر دوبارہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، جب تک کہ وہ ایسا لگے جیسے ایک بہت پرانی سی شاخ، بالکل ایک پتا جو بالکل سوکھ چکا ہو، یعنی بالکل باریک نظر بھی نہیں آ رہا تقریباً۔ حتی عاد کالعرجون القدیم۔ یہاں میں دوبارہ ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں، سورج کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے قرآن میں، خاص کر یہاں جو بات کی گئی ہے وہ اشارہ ہے نبی کی طرف آلسو علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس بات میں ایک لغوی دلیل بھی ہے۔ اس صورت میں ینبغی کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، ایک سورج کے بارے میں للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون، وہ آیت آ رہی ہے۔ دوسری طرف یہ لفظ استعمال ہوا ہے وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین۔ ایک دفعہ ینبغی کا لفظ استعمال ہوا ہے سورج کے لیے، دوسری دفعہ ینبغی کا لفظ استعمال ہوا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ یہ قرآن کی صورتوں کا ایک خاص سٹائل ہے کہ ایک لفظ کو ایک جگہ اور پھر بعد میں اسی لفظ کو دوبارہ کسی اور جگہ اسی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان ایک مینٹل کنیکشن بن جائے، یعنی آپ بعد میں سوچ سکیں اس آیت کا تعلق لازماً اس آیت کے ساتھ کسی نہ کسی طرح ہے۔ اب اس بات کو سمجھ لیں کہ سورج کا نبی کے ساتھ اور اس کی وجہ سے چاند کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سورج ہے ایک مسلسل روشنی کا سورس، وہ کیا ہے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو دیا گیا ہے قرآن جو اصل روشنی ہے، ان کے ذریعے سے دی گئی ہے، اس لیے وہ ایک مسلسل لگاتار روشنی کی سورس ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے داعی بھیجے گئے ہیں اور ایک ایسا روشن لیمپ بھیجے گئے ہیں، سورج بھیجے گئے ہیں جو روشنی دیتا ہے۔ منیر کا لفظ بہت ضروری ہے۔ اب منیر کے بعد جو آگے بات کی گئی ہے وہ چاند کی گئی ہے۔ چاند کی روشنی کہاں سے آتی ہے؟ سورج سے آتی ہے۔ چاند کی روشنی صرف اس لیے ہے کہ سورج اس کو روشنی دے رہا ہے۔ مسلمان کا نور صرف اس لیے ہے کہ اس کا نور کہاں سے ملا ہے؟ رسول کے ذریعے سے ملا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول کے ذریعے سے اگر وحی نہ دی گئی ہوتی، ان کی تعلیمات نہ دی گئی ہوتی، ان کی سنت نہ دی گئی ہوتی تو ہمارے پاس نور نام کی کوئی شے نہ ہوتی۔ ہمارا نور صرف ان کے نور کی ایک جھلک ہے، اسی لیے اس نور کی قوت اور چاند کے نور کی قوت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، جب سورج آتا ہے تو اندھیرا بالکل ختم ہو جاتا ہے، اندھیرا بالکل غائب، اس لیے کہا جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا ہے اور باطل جا چکا ہے، صبح آ چکی ہے، روشنی آ چکی ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنی روشنی مکمل کر کے رہے گا۔ رسول جو آ گیا ہے، رسول کے جانے کے بعد پھر اندھیرا آ جاتا ہے، لیکن مکمل اندھیرا نہیں ہوتا، کیونکہ کیا باقی ہے؟ پھر بھی چاند باقی ہے۔ چاند ایک ہی جیسا رہتا ہے کہ اس کے مرحلے بدلتے رہتے ہیں نا۔ اسی طرح امت کے بھی فیزز ہوتے ہیں، کبھی ہماری امت بہت قوی ہوتی ہے، اس کا نور بہت برائٹ ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی خوبصورت دنیا جہاں کو وہ نور نظر آتا ہے، رات جتنی بھی اندھیری ہو پھر بھی چاند کی روشنی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاند وہ بہت کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، پھر دوبارہ قوت کی طرف آتا ہے، پھر کمزوری کی طرف جاتا ہے، پھر قوت کی طرف آتا ہے۔ لیکن جب تک چاند سورج سے فائدہ اٹھا رہا ہے غائب نہیں ہوگا، غائب نہیں ہونے والا۔
کیونکہ ہمیں پتہ ہے سورج کہیں نہیں جا رہا، اس کا مطلب ہے چاند اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ دونوں کا اپنا اپنا ایک الگ رول ہے، الگ کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بہت اہمیت دی ہے، چاند کو بھی بہت اہمیت دی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ہماری عبادات میں یا تو ان کا عبادات کا سورج سے تعلق ہے یا چاند سے تعلق ہے۔ 5 نمازوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ سورج سے ہے۔ سورج نکلے گا، ایک اس کے خاص مقام ہوگا، فجر ہوگی، ظہر ہوگی، عصر ہوگی، مغرب ہوگی، عشاء ہوگی۔ ہمارے جو مہینے ہیں، جو اسلامی مہینے ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ چاند سے ہے۔ دیکھیے انسان کے ٹائم میں 2 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایک تو گھڑی ہوتی ہے، ایک کیلنڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ گھڑی سے آپ کو دن کے گھنٹے پتہ چل رہے ہیں، کیلنڈر سے آپ کو دنوں کا احساس ہو رہا ہے، مہینوں کا احساس ہو رہا ہے۔ ہماری گھڑی سورج ہے، ہمارا کیلنڈر چاند ہے، دونوں ٹائم مینجمنٹ ہمارے لیے دے دیے گئے ہیں، لیکن ان دونوں کا الگ الگ رول ہے نا، ان دونوں کا ایک ہی رول نہیں ہے، دونوں کے اپنے اپنی ایک مقام ہے۔ اب پیچھے جائیے، جو کہانی پڑھی تھی ہم نے، جو قصہ پڑھا تھا 3 رسولوں کا اور ان کے ایک امتی کا، ان تینوں نے اپنا کام کیا، امتی نے اپنا کام کیا، ان کو دونوں کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، ان کو چلتے رہنا ہے۔ یہاں کیا بات کی گئی ہے؟ ایک تو سورج نے چلنا ہے، اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کب اس سورج کو ظاہر ہونا ہے، اور اسی کا علم ہے، یہ کب بھیجنا تھا اس نبی کو اور کب یہ آیات نازل ہونی تھی، یہ اس کے ذمہ ہے۔ اور پھر دوسری طرف والقمر قدرناہ منازل، اور سورج کو تو چاند کو تو ہم منزلیں بناتے رہتے ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے تو چاند بہت کمزور ہو چکا تھا، وہی تقریباً ختم ہو چکی تھی دنیا سے، حتی عاد کالعرجون القدیم۔ پھر کہا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ تو سورج کے لیے یہ صحیح ہے کہ وہ چاند تک پہنچ جائے، یعنی چاند کا کام سورج کرنے لگے، اور اسی طرح نہ یہ ہوگا کہ رات دن سے پہلے پہنچ جائے گی، رات دن سے آگے نہیں ہو سکتی، یعنی امتی کبھی نبی سے آگے نہیں ہو سکتا، وہ پیچھے ہی ہوگا، وہ پیچھے ہی ہوگا۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے۔ اور پھر آگے کہا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر کوئی اپنے ہی دائرے میں چل رہے ہیں، اپنے ہی دائرے میں، اپنے ہی کردار میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہ بہت عظیم بات کی گئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اگر آپ بیٹھے تقریریں سنتے رہیں کہ ہمارے نبی نے کیا کچھ نہیں کیا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا کیا مقام، انہوں نے کیا دعوت دی، انہوں نے کیا، اب بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد، وہ بات سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھتی۔ سورج کی روشنی کی آپ جتنی بھی تعریف کر لیں وہ تو کر لیں، آپ پھر بھی چاند ہیں، آپ کو اپنا کام کرنا ہے، آپ کو چھٹی نہیں ملی تعریفیں کرنے سے۔ ہمارے کلچر میں کیا ہوا ہے؟ ہمارا دین ہی یہی بن گیا ہے کہ ہم تعریف کرتے رہیں، یا تاریخ کی یا ہمارے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اصل تعریف ہمارے نبی کی کیا ہے؟ کہ ان کی روشنی ہم پر جھلکے جیسے سورج کی روشنی چاند پر جھلکتی ہے، اصل بات یہ ہے۔ اور اس کے ذریعے سے جو لوگ اندھیرے میں ہیں نا، جو لوگ اندھیرے میں ہوتے ہیں، جیسے رات میں اندھیرا ہوتا ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے اس روشنی کی، کیونکہ اس اندھیرے میں اور کوئی روشنی ہے ہی نہیں، کہاں سے ملے گی انہیں روشنی؟ تو اسی لیے اس امت کا رول ہی یہی ہے کہ وہ دنیا، جس دنیا میں اندھیرا پھیلا ہوا ہے، وہاں روشنی کا ذریعہ بنے، اپنے نبی سے انسپائر ہو کے، اپنے نبی کے کلام سے اور اپنے نبی کی دیوی وحی سے انسپائر ہو کے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔